رحیم محترم جناب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وفاقی وزیر اطلاعات، ایڈوائزر حکومت پاکستان جناب احد چیمہ صاحب، چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی، سابق وزیر حنیف عباسی صاحب، سابق محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ ایم این اے، اور ہمارے سابق ایم این ایس، ایم پی ایس، مہمانان گرامی، گورنمنٹ آفیشلز، پولیس آفیشلز، آرمی آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ جڑواں شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، استادوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے عوام آج ایک اور عوامی سفری سہولت سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، مقام شکر ہے کہ چند دنوں میں یہ قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں، وگرنہ پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں نے ہر جگہ کروڑوں اربوں عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں جس کا سلسلہ پچھلے 4 سال سے جاری ہے، جبکہ عام آدمی اپنی گزر اوقات کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، ان کا پیٹ پالتا ہے، تو ان تمام حوالوں سے آج بلو لائن، گرین لائن، اورنج لائن جو فیض بند فیض سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جائے گی، یہ کورال سے پیمز اور بھاراکاؤ سے پیمز کا یہ جو عوامی پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا جو آج آغاز کیا جا رہا ہے، یہ وہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کے اسلام آباد، راولپنڈی اور قرب و جوار کے علاقوں کے لیے عمدہ پنکچول ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا مہیا کیا جانا، یہ بہت بڑی ایک عوامی خدمت ہے، اور اس کے لیے میں یقیناً وفاقی وزیر داخلہ، چیئرمین سی ڈی اے، اپنے تمام جو ہمارے جو سیاسی جو اکابرین ہیں اور متعلقہ محکموں کے جو افسران ہیں، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اب برق رفتاری سے ان منصوبوں کو مکمل کرنا شروع کر دیا ہے، وگرنہ مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں پر یہ سب
مبارکباد کے مستحق ہیں، وہاں پر 4 سال کی جو تاخیر ہے اس کا بھی قوم ہم سب سے جواب مانگتی ہے۔ بہرکیف دیر آئے درست آئے، لیکن میری سب سے گزارش ہے چیئرمین سی ڈی اے سے اور تمام متعلقہ محکموں سے کہ مہربانی کریں، وہ محنت کریں، دن رات محنت کریں اور عوام کو، دکھی انسانیت کو ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیں کہ اسی طریقے سے ان کو دنیا بھی ملے گی اور اگلا جہان بھی ملے گا۔ میں یہاں پر 2-3 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سفری سہولت جس کا آج آغاز کیا جا رہا ہے، ان کے بس اسٹیشنز اور تمام متعلقہ جو تعمیراتی کام ہے وہ جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے، اس میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا میرا چیئرمین سی ڈی اے سے میری یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے آپ جواں سال ہیں، ہمت کریں اور آگے بڑھیں اور ماضی کی کوتاہیوں کو اور ماضی کی جو تاخیر ہوئی ہے اس کو کمپنسیٹ کریں تو آپ کو شاباش ملے گی اور لوگ دعائیں دیں گے۔ اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کے لیے یہ سفری سہولتیں جن کا آج آغاز کیا جا رہا ہے وہ فری ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ 1 مہینہ عوام جو بیچارے مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں ان کو 1 مہینے کے لیے یہ سفری سہولتیں مکمل طور پر فری دی جائیں، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ ریڑھی بان ہے، چاہے وہ ایک مریض ہے یا ایک بیوہ ہے یا یتیم ہے یا کوئی نرس ہے، ان سب کے لیے یہ۔ اور پھر یہ تقسیم جو ہے امیر اور غریب کی، اس تقسیم میں بھی کمی آتی ہے کہ ایک بس میں جب بیٹھیں گے ایک خوشحال گھرانہ بھی اور ایک غریب آدمی بھی، تو یہ پاکستان کے اندر جو امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے اس میں بھی یہ یقیناً کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ عرض کروں گا جو آپ نے ان تمام روٹس کے لیے، اس تمام کمپوزٹ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو ایک ہی کارڈ کا جو آپ نے اجرا کا انتظام کیا، اس کو فل فور پوری تندہی سے اس کو مکمل کریں تاکہ لوگوں کو مختلف روٹس کے لیے مختلف کارڈز نہ لینے پڑیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا، اس کے لیے آپ مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو اس کو مکمل کریں۔ آج خواتین و حضرات میری ایک اور میٹنگ ہے، کیونکہ بجلی دیکھیے کہ اتنی مہنگی بن رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی اب $120 سے کل رات $100 سے ذرا کم تیل کی قیمت ہوئی ہے۔ آج جو یہاں پر دعا کرائی گئی اس میں ہمیں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ جتنی جلد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اتنی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہوگی کہ اسی طریقے سے بجلی بھی سستی بنے گی، گیس سستی ہوگی، گیس سستی بنے گی اور عوام کو جو بے پناہ مہنگائی میں جو تباہ حال ہیں ان سے اسی طریقے سے ان کی گلو خلاصی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے اور انشاءاللہ رب تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ آج میں میٹنگ کر رہا ہوں اور ایک منصوبہ بنا رہے ہیں بڑا جامع، جہاں پہ زراعت کے ٹیوب ویل ہوں، جہاں پہ لاکھوں گھر ہوں، جہاں پہ سرکاری دفاتر ہوں، جہاں پہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، بلڈنگز ہوں، وہاں پر سستی شمسی توانائی کے ذریعے ہم پاکستان کی اندر اس کا جال پھیلا دیں شمسی توانائی کے ذریعے، اور مہنگی جو بجلی مہنگے تیل اور گیس سے بنتی ہے اس سے ہماری جو خلاصی ہو، کیونکہ اربوں ڈالر سال کے $20 ارب
اندازہ کریں 20 ارب ڈالر کا تقریباً تیل اور گیس پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ غریب ملک جہاں پر ہم نے خود 75 سال اپنے پاؤں پہ ہم کلاڑے مارتے چلے آئے ہیں، اور اس قوم کی حالت کو سنوارنے میں جو سیاسی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھیں، سب نے مل کر پاکستان کی جو صورتحال کو کوئی بہتر نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بعض حکومتیں آئیں جنہوں نے اچھا کام کیا، لیکن میں آپ کو عمومی صورتحال کا ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ 75 سال میں ہم نے پاکستان کی صورتحال کو سنوارا نہیں، اور اگر میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں تو پھر بہت دل کو تکلیف ہوگی اور شرمندگی ہوگی کہ قرب و جوار میں ممالک کہاں سے کہاں چلے گئے، اور آج پاکستان ہم آج بھی ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے آج میٹنگ بڑی مربوط اور بھرپور میٹنگ ہے، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم شمسی توانائی کے حوالے سے فیصلے کریں گے کہ کس طرح عام آدمی، عام گھرانے کو ہم وہ سولر پینل دیں، کس طرح ان کو ہم قرض لے کے دیں، سستا قرض، اور کس طرح وہ مہنگی بجلی کی بلوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت انقلابی اقدام کا اعلان کیا ہے کہ وہاں پر 100 یونٹ جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ غریب ترین گھرانے ہیں، اور یہ 90 لاکھ یہ گھرانے ہیں، تو 90 لاکھ کو اگر آپ 6 سے ضرب دیں، کیونکہ ایک گھرانہ عموماً ایوریج 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، تو 90 لاکھ کو آپ 6 سے ضرب دیں گے تو وہ 5 کروڑ 40 لاکھ افراد ان کو فائدہ ہوگا جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کو فری بجلی ملے گی، اور 100 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہے۔ اسی طریقے سے مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے باقی صوبے بھی یقیناً انشاءاللہ وہ بہت اچھے فیصلے کریں گے اپنے صوبے کے عوام کی خوشحالی کے لیے، اور اسی طریقے سے وفاق میں ہم شمسی توانائی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کے فیصلے کریں گے۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اسلام آباد پولیس کے حوالے سے جو ان کی بہبود، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی اور ان کی پروٹیکشن، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو شہداء ہیں ان کے بچوں، یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں، یقیناً رانا ثناء اللہ پنجاب میں میرے ساتھ 10 سال یہ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کے منسٹر رہے، ان کو بے پناہ تجربہ ہے، ہر چیز کا، سیف سٹی کا ان کے ہاتھ سے گزرا ہے، دن رات ہم نے مل کے کام کیا تھا، تو ان کو ایک ایک چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ہم نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے تو اس سے پہلے جو پولیس اور انتظامیہ کی جو پروٹیکشن ہے، ان کے بچوں کے لیے پیکج ہو یا ان کی ٹریننگ ہو یا ان کو سہولتیں دینے کے لیے یا آلات ایکوپمنٹ مہیا کرنے کے لیے، تو رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بہترین ماہر ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جن تمام جو اقدامات کا انہوں نے یہاں پر اعلان کیا ہے ان کو نہ صرف میری پوری تائید حاصل ہے، بلکہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ، چاہے وہ ہسپتال ہے پولیس کے لیے، چاہے ان کا بچوں کا پیکج ہے، چاہے وہ دوسرے جو انہوں نے یہاں پر بتائے ہیں۔ پنجاب میں بھی جب میں خادم تھا پنجاب کا، اسی طرح کے پیکج ہم نے وہاں پر پولیس کے بنائے، اور یہاں پر انہوں نے آتے ہی پولیس کی تنخواہ اسلام آباد کی پنجاب کے ساتھ ایکویٹ کیے۔ یہ بہت شاندار اقدامات ہیں، اور اس کے لیے میں رانا صاحب کو بھرپور ان کی تحسین میں کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے شٹل سروس کا یہاں پر اعلان ہوا، اور روات سے لے کے جو کورال ایکسپریس وے جو ہے اس کا ہم نے جائزہ لے لیا ہوا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ دن رات ہم کام کریں گے اور سارے فنڈز مہیا کریں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اور یہاں پر وفاقی وزراء اور سرکاری افسران بیٹھے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، ایک ایک پائی یہ قوم کی امانت ہے،
مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں بڑے بڑے منصوبوں پہ جاتا ہوں تو وہ ایسے ایسے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دی گئیں جن کو نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے، اور ان کو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی الزام تراشی دینا نہیں چاہتا، لیکن انتہائی ناقص پروکیورمنٹ اور ٹینڈرنگ کے نتیجے میں اس غریب قوم کے جو آج صرف قرضوں کے اوپر یہ زندہ ہے، اندازہ کر لیں وہ قومیں جنہوں نے قرض لے کے قرض ختم کر دیے اور آج اپنے وسائل پر وہ زندہ ہیں اور بڑے فخر سے وہ دنیا میں وہ اپنا لوہا انہوں نے منوایا ہے، آج ہم ابھی بھی قرضوں میں ہم بالکل جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ قرض بھی ہم اگر شفاف طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور نہ کریں تو اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہاں پر آتے ہی 3-4 مرتبہ میں نے ہدایت دی ہیں، اور کل میں نے فائنل آرڈر دیا کہ اگر آئندہ اگر کسی بھی منصوبے کی تعمیر کے لیے، چاہے وہ سڑک ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا کوئی ہسپتال ہے یا کوئی منصوبہ ہے پن بجلی کا یا کوئی اور بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی بھی منصوبہ عوامی خدمت اور خوشحالی کے حوالے سے اگر آئندہ بغیر معیاری ٹینڈرنگ کے، جس میں ایک اس کا تجربہ ٹھیکیدار کا کہ انہوں نے کتنے سال کام کیا ہے، اس کا کتنا سرمایہ ہے، کتنے انجینئرز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، معیاری ٹینڈرنگ اسپیسیفکیشن کے بغیر اگر آئندہ ہوا تو اس کی خیر نہیں۔ یہ میں نے بڑی واضح ہدایت دے دی ہیں تاکہ اس غریب قوم کا ایک ایک پائی بچائی جائے۔ کس طرح آپ دیکھیں کہ کروڑوں لوگ جو ہیں غربت اور مہنگائی کی ستائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم یہ ٹینڈرز اور ٹھیکوں میں اربوں روپے اس میں غبن ہو جائیں اور پاکستان کا سرمایہ جو ہے وہ کھایا جائے، تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سنگین اور مجرمانہ کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں اور یہ کولیشن حکومت کے قائدین کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اس سفر کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مشکلات ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم ان مشکلات کا ضرور ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں مل کر انشاءاللہ اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے گا، اور ضرور پاکستان کو سرخرو کرے گا، اور نیت اور اخلاص اور محنت کی کمائی کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے بالکل۔ انشاءاللہ ہم اسی پر ہم قدم اٹھا کر چل رہے ہیں مل کر، اور انشاءاللہ منزل کو ہم ضرور حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ محنت کرو اور مجھ سے دعا مانگو اور مجھ سے خیر مانگو، تو میں تمہاری محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ماں سوائے اس کے کہ ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے ان تمام منصوبوں کی نگرانی کی جائے، اس طرح جس طرح آپ اپنے بچوں کی، گھر والوں کی نگرانی کرتے ہیں، اور شفقت اور دیانت سے محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اپنا بھاگ لگیں گے، بڑی آپ کو عزت ملے گی، اور جو اس معاملے میں غفلت کا شکار ہوگا پھر اس کا قانون اس کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پاکستان، قائد اعظم، بہت شکریہ۔